حصوں میں اور دوسری فورنس وہ عوام ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے گئے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ السلام علیکم جیسے کہ آج خبر آئی ہے لاہور کے رہنما جو ہے وہ سیاست سے ایکٹیو پالیٹکس سے دور ہو میرے پیارے دوستو بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ جو ہے اب وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے دور ہوتے جائیں گے. آپ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ میں بھی خوش ہوں، بالکل خیریت سے ہوں. آج ہفتہ ہے، ابھی آپ سے لیٹ نائٹ ویڈیو میں بات ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کا ٹیسٹ بتاتا ہوں میں کیسا ہے. ڈبل اچھا ٹیسٹ ہے. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ مسز نے بنائی ہے، تعریف بہت کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ویڈیو دیکھتی ہے نا. یہ آپ بھی تعریف کر کے رکھا کریں، گھر میں خوشحالی آئے گی، سکون آئے گا. ویسے چائے بہت اچھی ہے، ریئلی بہت اچھی چائے ہے، بہت اچھی چائے ہے. تو اب امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج آپ سے میں نے 2-3 ویڈیو شیئر کی. ایک تو DGISPR والی بڑی خطرناک ویڈیو، جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ 700 راہ کے بندے آ گئے. یار یہ کیسے آ گئے؟ کوئی بس پہ بیٹھ کے آئے ہیں، جہاز پہ آئے ہیں، کیسے ان کو اتنا فگر بھی پتہ ہے؟ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اربوں روپے، اتنے 60 ارب کتنے بتا رہے ہیں، وہ انہوں نے تقسیم کیے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے. پھر ان کی ٹیپیں بھی سامنے ہیں. تو ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کو تو فوراً گرفتار کر لینا چاہیے تھا. جن کا پتہ لگ گیا کہ بلوچستان میں آئے ہیں، وہ نام بھی بتا رہے ہیں، کوئی کرنل فلانا اور یہ وہ سارا. اور نومبر دسمبر میں انہوں نے جی دہشت گردی کرنی ہے، یہ جو نومبر گزر رہا ہے. اور پھر گلگت بلتستان میں انہوں نے کہا جی کہ وہ سیاسی کسی بھی جلسے جلوس میں کوئی بہت بڑا انہوں نے کرنا تھا. وہ تو خیر ختم ہو گیا جلسے جلوس، اب کل صبح الیکشن ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے یار، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اور 700 جاسوس آ گئے ہیں کٹھے. 700، ایک نہ دو نہ تین، 700. بھائی 700 تو بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے. اور وہ سی پیک کو خراب کرنا چاہتے ہیں. سی پیک کو ہم خود اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہے، اور ہمارے سی پیک کے تو چیئرمین ہی جو وہ آصم سلیم باجوہ تھے یا ہیں، ابھی گو مگو والی بات چل رہی ہے، تو وہ تو خود جرنل ہیں سی پیک کے. تو وہ کیسے سی پیک کو جو ہے نا وہ انہوں نے اس کو اگنور کیا کہ سی پیک کے حوالے سے ہر چیز کا پتہ چل گیا، لیکن کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا. بندے پکڑے جانے چاہیے انڈیا کے، یہ سارے 700 بندے. یہ میں تو سن کے بڑا پریشان ہو گیا تھا، اور میں نے آپ کو پریشانی کا اظہار بھی کیا. آپ کے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا. چلے اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ. تو ان کو بھی ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے بلکہ اوفینسو ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں دیکھیں. میں نے تو یہ کہا تھا کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اسلامی دنیا نے بھی پاکستان کا کوئی ساتھ نہیں دیا. تو اب وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں عمران خان کے ہوتے ہوئے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا سر جی. یہ انٹرنیشنل جاسوسیاں بڑی ہوتی ہیں کہ جناب کس پہ کب ہاتھ ڈالنا ہے، نہیں ڈالنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. باقی یہ کہ آج سیچرڈے تھا، گزر گیا، اور ویکنڈ پہ شروع ہو گیا. ہم انشاءاللہ رات کو بھی بات شات کریں گے، گپ شپ کریں گے. دوستوں کے ٹیلی فون آ رہے ہیں، تو آپ بھی چائے شائے گھما کے پلائیں مجھے. تو رات کو ٹیلی فون کرنا ہو تو 0300472575 پہ آپ بات کر سکتے ہیں میرے ساتھ. واٹس ایپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی جسٹس پارٹی کے کارڈ بنوانے ہیں، اسی نمبر پہ آپ مجھے اپنی تصویر اور شناختی کارڈ بھیجیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمارٹ کارڈ بھی مل جائے گا. یہ 2 چیزیں ہی بھیجنی ہیں، تصویر اور شناختی کارڈ. تو باقی آپ ممبر بنیں. بلدیاتی الیکشن انشاءاللہ آنے والے ہیں، وہ ہم کریں گے. اور کل مزے کا دن ہے. کل الیکشن کی گہما گہمی آپ کو دکھائیں گے، اور جو وہاں پہ پھر رزلٹ آئیں گے 5 بجے کے بعد،
وہ آپ کو دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ کرے خیر خیریت سے یہ الیکشن ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. بہرحال سارے پاکستانی قوم اس بات سے پریشان ہوئی ہے جو DGISPR نے رپورٹ پیش کی ہے نا آج اس کے حملوں کی. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے انڈیا نے کل ہمارے 4 بندے بھی شہید کر دیے ایک سیکٹر پہ حملہ کر کے. تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے بھی پریشانی کا اظہار کیا ہے اور ہم سب پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. اس میں تو یہ ہمارے سب کے لیے پریشانی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو کس طریقے سے دنیا کو بتاتی ہے کہ انڈیا ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. وہ انڈیا تو کرتا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن دنیا کو بتانے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے نا. پہلے کشمیر والے مسئلے پہ تو ہم مکمل فیل ہو چکے ہیں کہ ہم قرارداد ہی پاس نہیں کروا سکے. قرارداد پاس نہیں یار، پیش ہی نہیں کر سکے. پیش کرنا ہوتا ہے نا پہلے، پھر وہ ہوتا ہے جی فیل ہو گئی یہ وہ. تو اس کے لیے جو تعداد چاہیے تھی وہ بھی ہماری پوری نہیں ہوئی. کسی نے ساتھ نہیں دیا ہمارا، کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا. ایک ترکی نے ساتھ دیا تھا اور ایک ایران نے ساتھ دیا تھا. باقی کوئی یہ UAE اور سعودیہ اور دوسرے ممالک اور یہ کسی نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا. ملائیشیا کے جو مہاتیر محمد ہے انہوں نے بھی تھوڑا بہت ہمارا ساتھ دیا تھا. تو چلیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ دکھ سکھ جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو نیست و نابود کرے گا. اور ہمیں آپس میں اتحاد رکھنا چاہیے اور گورنمنٹ کو پہل کرنی چاہیے تاکہ وہ اپوزیشن کو کہے کہ بھئی تم میرا ساتھ دو، یہ کرو وہ کرو. لیکن ان تلوں میں تیل نہیں ہے یار، نہیں ہے. عمران خان میں یہ گٹس ہیں ہی نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بنا کے رکھے. اچھا چلیں اور باتیں کریں. اور باتیں یہ ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے آج بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا یار عمران خان ہمیں جس جیل میں ڈال رہا ہے نا، اگر ہم اس کو جیل میں ڈال دیں تو یہ 36 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہ سکتا. تو انہوں نے کہا کیوں بھائی اس کی کیا وجہ 36 گھنٹے؟ انہوں نے کہا وہ اس کے بغیر وہ 36 گھنٹے تک نہیں رہ سکتا. تو اس لیے عمران خان جو جیلیں بنا رہا ہے سوچ لے اس میں اس کو بھی جانا پڑے گا. تو پھر دیکھیں وہ کیسے گزارا کرے گا اس کے بغیر. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے ہیں نا ساری باتیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ پھر اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کو آئی لو یو کہتا ہوں اور آپ جسٹس پارٹی کا کارڈ بنوائیں اور گپ شپ لگائیں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. لو یو.